بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج ذی الحجہ کی 9 تاریخ ہے اور ہجری 1443 ہے اور ہندوستان میں عرفہ کا دن ہے۔ آج کے دن کیا کریں کیا نہ کریں، یہ چھوٹی سی کلپ جا رہی ہے، ہو سکے تو فوراً سن لے پوسٹر دیکھتے ہی۔ یہ اس وقت کی بات جو ہے خاص میں اپنے لیے کر رہا ہوں۔ ویسے تو میں تقریباً روز ہی نیت کرتا ہوں کہ میرا بیان میرے لیے ہو، تو اس نیت سے فائدہ بھی محسوس ہوتا ہے مجھے۔ اور آج چونکہ عرفہ ہمارے حساب سے، ہندوستان والوں کے حساب سے روزہ آج ہی رکھا گیا ہے۔ حج والوں کے لیے کل تھا۔ حج والوں کے اعمال ظہر کے بعد سے شروع ہو جاتے ہیں، ظہر تک آرام کر لیتے ہیں، اس کے بعد ظہر سے لے کے مغرب تک اعمال میں لگے رہتے ہیں اور کچھ دیر تک بھی۔ تو یہاں بھی اگر اس کا اہتمام ہو سکے کہ ظہر سے ہی لگ گئے، ظہر کے بعد سے، تو بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ محسوس کرتا ہوں کہ عصر کے بعد بہت کم وقت رہ جاتا ہے۔ اگر 300 استغفار بھی پڑھنا ہے، 300 درود شریف پڑھنا ہے، پوری مناجات مقبول پڑھنا ہے اور اپنی حاجتوں کو اللہ کے سامنے رکھنا ہے، تو وقت بہت کم ہوتا ہے۔ اچھا، آج کے پورے دن کی فضیلت ہے، آج کے پورے دن کی فضیلت ہے، عصر کے بعد کی نہیں ہے، پورے دن کی فضیلت ہے۔ اس لیے اس میں خصوصاً جو باتیں مانگنے کی کرنے کی وہ تو ہے ہی ہے۔ قضاء عمری کسی کے ذمہ ہو تو وہ بھی کچھ ادا کر لے اس نیت سے۔ اب انشاءاللہ میں روز کچھ نہ کچھ ادا کرتا رہوں گا، قضاء عمری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اچھے کام تو آدمی کرنے لگتا ہے آج کے دن میں، کہ جتنے گھنٹے مل گئے اچھے کام کر لیے، لیکن اپنی کمی اور برائی کو دیکھ کر اللہ سے پناہ نہیں مانگتا، اس کے سامنے توبہ نہیں کرتا جلدی۔ میں تو اپنے حال پر جانتا ہوں، میں اپنے لیے ہی بیان کر رہا ہوں۔ اس کی کمی، اس کی کمی، سب کی کمی، ہمارے اندر کتنی خرابیاں ہیں، ہمارے اوپر جو مصیبتیں آتی ہیں ہمارے اعمال کی بدولت آتی ہیں، یہ تو طے شدہ بات ہے۔ اس لیے جو تکلیفیں ہیں اس میں ہم توبہ کریں اور زندگی کے بدلنے کے لیے عزم کریں۔ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بری چیز کی عادت پڑ گئی، ہم بدل نہیں سکتے، تو بڑی ہی خطرناک بات ہے، بڑی خطرناک بات ہے۔ اور کئی ایسی عادتیں ہیں جو لت کی شکل اختیار کر لیتی ہیں، جس سے ہم توبہ بھی نہیں کرتے، کیونکہ اس کی قباحت دل سے نکل جاتی ہے۔ برائی کو جب برائی سمجھنا چھوڑ دیا اور یہ کہا میری طبیعت ایسی ہے، میں کیا کروں، مومن یہ نہیں کہتا، مومن نہیں کہتا۔ شراب تو گھٹی میں پڑی تھی، ہاتھ میں شراب کا جام بھی تھا، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم آتے ہی ایک لخت اپنے آپ کو بدلا یا نہیں بدلا؟ ہماری زندگی ہم جانتے ہیں، اللہ جانتا ہے۔ ہم لوگوں کے سامنے کتنے بھی پارسا بن جائیں، اللہ کے نزدیک سب کھلی کتاب ہے۔ اس لیے جہاں آج کے دن بہت سارے ایسے کام کر رہے ہیں کہ عبادت کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ مانگ رہے ہیں، وہاں اپنی اچھی زندگی بنانے کی نیت کی جائے کہ آج سے ہم وہ زندگی بنائیں گے، شام تک اللہ کو پیش کریں تو ہمیں شرمندگی اٹھانی نہ پڑے۔ اور غذا تو بہت مانگے آج کے دن میں کہ اللہ حلال کھلائیے، مشتبہ سے بچائیے، اس لیے کہ شیطان نے پہلی چال چلا ہے، آدم علیہ السلام کو کھانا کھلا کر دھوکہ دیا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہمارے ساتھ لگا ہے، ہماری نسوں میں جیسے خون دوڑتا ہے ایسے دوڑتا ہے، اس لیے ایسی دعائیں بھی مانگنے کی طرف طبیعت نہیں چلنے دے گا جلدی، کہ جس سے ہم دعا کے ذریعے اللہ سے مانگ کر زندگی بدل دیں۔ پھر ایک ساتھ سب کریں گے تو مشکل بھی سمجھ میں آئے گا، آدمی تھک جائے گا، پھر شیطان لوٹے گا، ٹکڑوں میں بانٹ دیا جائے، ابھی ہم اتنا کر دیں گے، تھوڑی دیر کے بعد پھر اتنا کر لیں گے، پھر تھوڑی دیر بعد پھر اتنا کر لیں گے۔ ہم الگ الگ کاموں میں، الگ الگ اعمال میں اپنے آپ کو لگا دیں اور اپنے آج کے دن کو، باقی جو بچا ہے اس کو محفوظ کر لیں، ایک ایک گھڑیاں، اس کی قیمت وصول کر لیں۔ اللہ ہمیں کہنے سے زیادہ باعمل بنائے۔ ایک ساتھ بیٹھیں گے، سب کریں گے، تھک جائیں گے اور پھر بہت سے اہم کام رہ جائیں گے، اور شیطان جو کم اہم ہوگا وہ جلدی جلدی کرا دے گا، اور جو بہت اہم ہے اس سے پہلے تھکا دے گا۔ اس لیے اللہ سے بھی مانگ لینا چاہیے، اللہ جس وقت جو کام جیسے کرنا آپ کو پسند ہے، ہمیں اس وقت وہی کام اسی انداز سے کرنے کی توفیق دے دیجیے۔ اور ہم اگر اپنی زندگی کو بنانا چاہتے ہیں کہ اللہ کی پسند کی،
تو ہمیں اس میں اخلاص لانا پڑے گا، اس میں اخلاص آئے گا، کیونکہ ہمارا معاملہ اللہ سے ہو رہا ہے۔ ہم کو دنیا کے دکھانے کے لیے، دنیا کو خوش کرنے کے لیے، دنیا کو بیوقوف بنانے کے لیے، دنیا کو لوٹنے کے لیے، دنیا کو سمجھانے کے لیے، جو ابھی جملہ یاد آئے سمجھ لیں، اپنے بارے میں طے کریں کہ یہ سب اللہ کو پتہ ہے، یہ سب اللہ کو پتہ ہے۔ اور جب روز طے کریں گے کہ ہم اپنے کو صبح اٹھنے سے لے کے بستر پہ جانے تک دیکھیں گے، اپنی سوچ پر بھی کنٹرول کریں گے، اپنی سوچ کو بھی کنٹرول کریں گے، ہم کہاں جا رہے ہیں، کیا سوچ رہے ہیں، 24 گھنٹے میں نے کیا سوچا، 24 گھنٹے کا حساب لگائیں گے تو بہت کچھ لٹ چکے گا۔ اگر ہم ہر گھنٹے، جیسا کہتا ہوں نا، الارم لگا لیا ہے، جو کام ایسا کرنا ہو جس کو کچھ دیر کے بعد دہرانا، اس کا الارم لگایا جائے، وہ بجتے ہی خیال ہو جائے میں نے 1 گھنٹہ گزارا، اس میں اللہ کی یاد میں کتنا گزارا، اللہ کی فرما برداری میں کتنا گزارا، جو اعمال ہم نے اچھے کیے کیا اس سے اچھے ہو سکتے تھے، یا ایسی ہی ہماری عادت بنی ہے۔ ایک ہماری خرابیوں میں سے یہ خرابی آپ کی نہیں جانتا، اپنی جانتا ہوں، کہ جس اچھے عمل کو ہم برے انداز سے کرتے رہے اور مطمئن رہے، عمل اچھا ہے، نماز اچھی چیز ہے، نماز پڑھتے بھی رہے، لیکن منہ پر ماری جانے والی نماز، حدیث پاک میں سن کر اس کا مفہوم، کیا ہم نے اپنے آپ کو بدلا؟ کبھی کوشش کیا کہ ہم نماز بدل دیں گے؟ کیا قرآن پاک پڑھتے ہوئے کبھی جی لگا؟ سب جگہ لگتا ہے، واٹس ایپ پہ لگتا ہے، میسج پہ لگتا ہے، لیکن کیا قرآن پڑھتے وقت ہمارا جی لگ رہا ہے؟ ہمارا جی کچھ ایسا ہو گیا ہے کہ ہم دل چاہتا تھوڑا سا اور پڑھو، تھوڑا سا اور پڑھو؟ کیا تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کا نام لیا، ذکر کیا، اس میں کچھ اچھا لگا؟ کتابوں میں تو پڑھا جاتا ہے کہ ان کو نماز اچھی لگی تو اتنے رکعت پڑھا، ان کو ذکر اچھا لگا تو اتنے 1000 دفعہ ذکر کیا، تو یہ سب کتابوں میں محفوظ رہنے کے لیے ہے۔ یہ کرنے کا زمانہ ختم ہو گیا ہے، یہ ابھی ہم کر سکتے ہیں۔ ہم بار بار اپنے ہی سے کہہ رہے ہیں، آپ لوگ سمجھیے اپنے بارے میں، سننے والے سمجھے جو سمجھنا ہے، لیکن زندگی کا ایک ایک دن اگر کل پہ ٹلتا رہا تو کام نہیں ہو سکتا، زندگی برباد ہو جائے گی، دینداری کے دھوکے میں لٹ جائیں گے۔ اور اگر یہ سمجھ میں آ گیا کہ شیطان آنکھ کھلتے ہی ہمارے پاس آ جاتا ہے اور ہر ہمارے عمل میں دخل دیتا ہے، تو پھر سوچنا پڑے گا کہ میں اٹھا ہوں تو نبی علیہ السلام کے طریقے پہ اٹھاؤں کہ نہیں اٹھاؤں۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے جو کیا تو اس کا عمل سب ہوا یا کچھ چھوٹ گیا؟ کیوں عمل تو وہی روز دہرایا جا رہا ہے۔ اٹھنے کا عمل جیسا آج کیا ویسی پوری زندگی کیا۔ آج ہم نے جو کچھ کیا ابھی تک، سو کے اٹھنے سے لے کے بستر پہ جانا، اور جس کو ٹکڑے میں تقسیم کریں گے تو نفع ہوگا۔ ایک ساتھ بیٹھ کے حساب لگائیں گے تو بہت سے شعبے رہ جائیں گے۔ جب اس کا حساب ہم لگائیں گے، ہم نے اتنی دیر میں جو کچھ کیا، اس میں آپ علیہ السلام کے طریقے پہ میں نے سب کیا ہے، وقت وقت کی دعائیں پڑھ لیا ہے، نماز پڑھا، سنتیں پڑھا، نفلیں پڑھا، یہ ہم نے دل لگا کر پڑھا ہے۔ اگر نہیں پڑھا ہے اور نہیں ہوا ہے تو ہم اس سے توبہ کریں اسی وقت کہ اللہ اتنی دیر تو ایسا کیا کہ جو آپ کو پسند نہیں آئے گا، اتنی دیر میں نبی کو بھولا رہا، آپ کو بھولا رہا۔ دعاؤں کو مانگنا، اللہ کو یاد رکھنا ہے، سنتوں پر عمل، نبی علیہ السلام کو یاد رکھنا ہے، اور جو ان کو یاد رکھے اسے اللہ بھلا دے، نبی بھلا دے، ایسا نہیں ہوتا۔ وہ تو بغیر حق کے نہ جانے کتنا ہمیں دیا کرتے ہیں، اور جب ہم ان سے مانگنے لگیں گے، رونے لگیں گے، پچھتانے لگیں گے تو کیوں نہیں دیں گے، وہ کیوں نہیں معاف کریں گے؟ ان کا تو کام ہی دینا ہے اور معاف کرنا ہے۔ اس لیے اپنی زندگی کو دیکھیں، ہماری دنیا کی مشغولی یا کسی اور کی کام مشغولی یا دین ہی کی مشغولی میں ہم اپنا کتنا خیال رکھتے ہیں، ہم اپنا کتنا خیال رکھتے ہیں، ہماری زندگی کیسے گزر رہی، کیا اسی طرح گزرنا چاہیے؟ اللہ والے تو جلوت میں ہوتے ہیں تو بھی اللہ کی یاد رہتی ہے، خلوت میں ہوتے ہیں تو بھی اللہ کی یاد ہوتی ہے، دنیا کے کام کرتے ہیں تو بھی اچھی نیتوں سے دین بنتا ہے، اور دین کے کام کو تو احسن طریقے پہ کرتے ہی ہیں۔ وہ تو جی سے پچھتاتے ہیں نماز کے آخر میں، وہ ذکر تسبیح تلاوت کر کے جی سے پچھتاتے ہیں، اللہ آپ کی شان بہت بڑی ہے، ہم کیا کریں گے، ہم سے کیا ہوتا ہے، ہم کتنا کریں گے، کیا دکھائیں گے، بس ہم تو ایسے ہی تھوڑا ٹوٹا پھوٹا اعمال کر رہے ہیں۔ آپ اپنے نیک بندوں کے صدقے میں، ان کی بھلائیوں کے صدقے میں، ہمارے آقا کے صدقے میں صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ان کے امتی ہیں، انہوں نے ہم کو بہت بتایا، بہت کچھ سکھایا، ہمارے غم میں جیتے رہے، ہمارے غم کے ساتھ گئے دنیا سے، آخرت میں ہمارے غم کے ساتھ اٹھیں گے۔ اے اللہ، ہم ان کو کیسے خوش کر سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے اعمال ان کو بتائے جاتے ہیں، رشتہ داروں کو بتائے جاتے ہیں۔ جب کوئی مر کر جاتا ہے دنیا سے تو رشتہ دار جو اچھے حال میں پوچھتے ہیں، بولے ان کا کیا حال ہے، تو کہو تو مر گئے نا، کہ اچھا یہاں تو نہیں آئے ہمارے پاس،
تو ان کو افسوس ہوتا ہے کہیں دوسری طرف تو نہیں چلے گئے. تو آپ علیہ السلام اپنی قبر اطہر میں حیات ہیں، ہمارا عقیدہ ہے اور حیات ہیں. امت کے احوال بتائے جاتے ہیں، سنائے جاتے ہیں، دکھائے جاتے ہیں. اس لیے ہماری زندگی ان کو دکھانے کے لائق ہے، ہمارے اعمال ان کو دکھانے کے لائق ہیں، ہماری سوچ ان کو دکھانے کے لائق ہے. اگر نہیں ہے تو کم سے کم یہ طے کر لیں کہ ہم پچھتائیں گے اور معافی مانگیں گے، جی سے مانگیں گے. اور آج یہ دعاؤں میں خاص طور سے شامل کریں گے کہ اللہ تعالیٰ اب زندگی جیسی گزری سب پہ معافی کے قلم پھیر دیجئے اور آج سے ہماری زندگی ایسی بن جائے جیسی آپ کو پسند ہے. یہ کہنے سے، اپنی نگرانی کرنے سے آج کے دن فیصلہ ہو جائے گا انشاءاللہ. اس لیے کہ وہ راتیں ہم تلاش کرتے رہے کہ مقبولیت کی رات، مقبولیت کی گھڑی، دن میں گھڑیاں تلاش کرتے ہیں. آج تو اللہ تعالیٰ کی طرف فیصلہ ہی ہے کہ جو کچھ کہنا ہے کہہ لے، جو مانگنا ہے مانگ لے. آج میں تجھے ہر وقت عطا فرماؤں گا، گھڑیاں تلاش کرنے کی ضرورت نہیں، میں نے بتا دیا ہے کہ لے لے. اس لیے اپنے کاموں کو ٹال دیں، اپنے فون کو ٹال دیں، اپنے واٹس ایپ کو بند کریں. نہیں تو پھر طے کریں کہ آپ بہت بزی ہیں، آپ کے پاس بہت کام ہے، آپ کے پاس امپورٹنٹ میسیجز آتے ہیں، آپ کو اس کے بغیر آپ چل نہیں سکتے. تو طے کر لیں 1 گھنٹے تک، آدھے گھنٹے تک فون بند کر لوں گا، پھر کھول کے دیکھ لوں گا اور جو میسیجوں کا فوراً جواب دے کے ذہن کو فارغ کر دوں گا. کچھ چیزیں ایسی ہوں گی تو ان کو کہہ دوں گا، جواب دے دوں گا کہ بھائی کل عید کے بعد بات کریں گے، کل کر لیں گے، پرسوں کر لیں گے، لیکن آج بھی ڈسٹرب نہ کریں. آج ہمارا 1 منٹ بڑا قیمتی ہے، مجھے میرے اللہ سے لینا ہے. ابھی سنیے والی کلپ میں یہ بات کہی گئی ہے کہ اللہ والے اپنی دعاؤں کو جمع کر لیتے تھے کہ اتنے دن سے مانگا تھا نہیں ملی تھی، آج تو سب مل جائے گی. اس لیے ہم محتاج بندے ہیں، ہمارے ساتھ ہماری دنیا کی ضرورتیں لگی ہیں، ہماری قبر کی ضرورت ہے، آخرت کی ضرورت ہے، حشر کی ضرورت ہے، پلسرات سے گزرنے کی ضرورت ہے، حساب کتاب کے دن کی سب سے بڑی ضرورت ہے. آج کے دن اگر ہم نے اپنے قیمتی اوقات کو ضائع نہیں کیا اور تھوڑا تھوڑا بانٹ کر، جیسے تکان ہو رہی ہے، سو جائیں گے تو سو جائیں گے، تھوڑا سا ٹہل لیے، تھوڑا اور کام کر لیے، پھر بیٹھ گئے، پھر کام میں لگ گئے، تو پورا دن استعمال ہو جائے گا صحیح ڈھنگ سے اور انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. اور گھر والوں کو کہہ دے سب روزے دار، آج ہمیں کوئی ڈش نہیں چاہیے، آج تم کچھ مت بناؤ، جیسے روز ہو جاتا تھا تھوڑا سا، اس سے بھی تھوڑا کرو. آج ہم ضرورت کے لیے کھائیں گے، خواہش کے لیے نہیں کھائیں گے. اس لیے تم کم سے کم بناؤ تاکہ تمہارا وقت کچن سے زیادہ اس میں لگ جائے. روز لگا، آج عبادت میں لگا دو، آج اللہ سے مانگنے میں لگا دو، اور مانگنے میں تو خوب لگا دینا چاہیے. آج تو سب مانگنا چاہیے اطمینان سے. پھر وہی آخر میں اللہ جو مانگا دے دیجئے، جو مانگنے سے رہ گیا وہ دے دیجئے، بن مانگے سب کچھ دے دیجئے. امت کا حق ہے، امت کے لیے خوب دعائیں مانگ لی جائیں، مضمون بنا کے مانگا جائے. اور اپنے لیے بھی ایمانیات، عبادات، اخلاقیات، معاملات، معاشرت، یہ جتنی چیزیں ہیں ایک ایک شعبہ آدمی بانٹ لے کہ اس کے لیے دعا کرنا ہے، اس کے لیے دعا کرنا ہے، اس کے لیے دعا کرنا ہے. مال کے بغیر زندگی نہیں گزرتی، کسی نہ کسی ذریعے سے مال چاہیے آدمی کو. مال کے لیے حلال مال آئے، اور مال کا صحیح استعمال میں کیسے کروں، کہاں کروں، اس میں کتنے حقوق ہیں. پھر اس کے بعد نماز بھی کیا جائے کہ نماز ہم ایسی پڑھتے ہیں، یعنی عبادات کے ساتھ ساتھ معاملات، معاشرت، اخلاق، ایمان تو ہے ہی ہے. ان سب شعبوں کو بانٹ کر الگ الگ دعا کی جائے ان کے لیے. اس شعبے کی اتنی کرنا ہے، اس شعبے میں اتنی کرنا ہے، اور اتنی مانگ لی ابھی سمجھ میں نہیں آتا کیا مانگے. اللہ پاک مجھے اور بھی سے مانگنا چاہیے، اور سمجھ میں تو میری آ نہیں رہا ہے، اب آپ دے دیجئے. اس میں جو کچھ اور مانگنے کی چیز ہے وہ دے دیجئے. حقوق کی ادائیگی میں بڑی کوتاہی ہے، کہیں ماں باپ کا حق ضائع ہو رہا ہے، تو کہیں بیوی کا حق ضائع ہو رہا ہے، کہیں بچوں کا حق ضائع ہو رہا ہے. جدھر طبیعت زیادہ چلی ادھر زیادہ جھک گئے. کل قیامت ہوگی، پوچھیں گے اللہ تعالیٰ، تب کیا جواب دیں گے؟ کیا جواب دیں گے؟ جن کو خوف خدا تھا، جن کو ڈر تھا، ان میں سے حضرت تھانوی تو بہت مشہور ہے اس سلسلے میں. اس سلسلے میں تو بہت مشہور ہے. 2 بیویاں تھیں، کسی نے پوچھا حضرت دوسرا نکاح کرنا چاہتا ہوں، کہا مت کرو. تو کہا آپ نے کیا ہے؟ کہا اسی لیے منع کر رہا ہوں. بار بار سنا کہ کپڑے آئے ہدیہ میں، ایک جوڑا آیا، ٹاپ آیا اور باٹم آیا لیڈیز. اب کس کو دیں؟ ان کو دیں کہ ان کو دیں؟ پوچھا نہیں جا کے کہ تم اجازت دو تو میں چھوٹی والی کو دے دوں گا. چھوٹی والی سے نہیں کہا تم اجازت دو بڑی والوں کا، ہو سکتا ہے میری ڈر سے کہہ دے، طیب خاطر سے نہ کہے. جس کو فکر آخرت ہے وہ تو ہر وقت ہر چیز میں اپنا حساب لگائے گا. اللہ سے نہیں چھپا ہے، مخلوق سے چھپ گیا ہے. حساب تو اللہ تعالیٰ لیں گے.
تو کیا بہترین نمونہ چھوڑ دیا کہ آدھا اس میں سے کاٹ دیا، آدھا اس میں سے کاٹ دیا، نہ ان کے کام کا نہ ان کے کام کا، اپنا کام بنا لیا۔ تمہارا کام بنے نہ بنے، ہمارا کام بن جانا چاہیے، اس لیے آدھا آدھا کاٹ کے بھیج دیا کہ یہ کیا ہے، کیا اس طرح سے معاملہ پیش آئے۔ خود کہہ دیا اب جو آئے گا ایک ان کو دے دیجیے گا، دوسرا آئے گا مجھ کو دیجیے گا، جیسا چاہے ویسا ہو، ہم اس پہ راضی ہیں۔ وہ بھی انہیں کی تربیت میں رہی نا۔ تربوز 2 خرید کے لائے، ایک آدمی بہت عقل مند تھا، بہت ہوشیار تھا، اور کہا کہ حضرت 1 وزن کا لے کر آیا ہوں۔ کہاں ٹھیک ہے بھائی، بہت اچھا کیا تم نے، اور کہا وہ فیتا لاؤ، میجر ٹیپ کو فیتا بولتے تھے، ابھی بھی بولتے ہیں۔ وہ منگوایا، وہاں رکھا، ناپ لگایا برابر، اور 20 سے آدھا آدھا کیا، آدھا اس کا بھیجا آدھا اس کا بھیجا، دونوں میں سے آدھا آدھا بھیجا کہ آدھا میٹھا، ایک کم میٹھا ہوگا ایک زیادہ میٹھا ہوگا۔ اللہ کو کیا جواب دوں گا، یہ اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ اللہ کرے میری سمجھ میں آ جائے کہ شکیل کو لکھ کے لگا لے سامنے، ورنہ دل میں دن بھر دہرایا کر اللہ کو کیا جواب دوں گا، اللہ کو کیا جواب دوں گا، اللہ کو کیا جواب دوں گا۔ اور آج فیصلہ کرانے کا دن ہے، آج اپنے حق میں فیصلہ کرانے کا دل ہے کہ مالک تو بہت رحیم کریم ہے، وہ تو کہہ رہا بڑے سے بڑا گنہگار میرے سامنے ہاتھ پھیلا دے تو میرے لیے مغفرت، جیسے چھوٹے گناہ کو معاف کرنا ہے ویسے بڑے گناہ کو معاف کرنا ہے۔ ایک آدمی آپ علیہ السلام کے پاس حاضر ہوا اور اس نے کہا ہائے میرے گناہ، ہائے میرے گناہ، ہائے میرے گناہ، کہ تیرے گناہ بڑا ہے، حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ کی رحمت بڑی ہے، جا کام کر، اپنا توبہ کر، کام کر۔ تو وہاں تو آج تو یہ فیصلہ ہو رہا ہے اس طرح سے، ہم اپنے گناہوں کو نہ دیکھیں، حقوق ضرور نگاہ میں لائیں، آج بیٹھ کر سوچیں کہ کس کا کیا حق نکلتا ہے۔ سب کا حق ہے، ماں باپ کا حق ہے، مریدوں پر شیخ کا حق ہے، اور شیخ پر مریدوں کا حق ہے، اور باادب پائے گا، بے ادب نہیں پائے گا، باادب پائے گا۔ شیخ نہیں دیتا، شیخ تربیت نہیں کرتا، اللہ کی قسم اللہ کرتا ہے، اور سچے طالب کو اللہ دیتا ہے، واسطہ دنیا میں کوئی نہ کوئی ضرور بنتا ہے، یہ تو اللہ کی عادت ہے، دنیا میں رہیں گے تو واسطہ کسی کو بنائیں گے۔ پڑوسی کا حق ہے، نماز پڑھنے آتے ہیں جو لوگ دور سے آئے نزدیک سے آئے، ملاقات ہوئی، ان کا بھی حق ہے، ان کی بھی خیریت مسکرا کے پوچھی جائے، کہاں سے آیا ہے، نیا آدمی ہے، ایک نیا آدمی یہاں آگے بیٹھا 2 دن، میں نے خیریت پوچھا اور تھوڑی سی بات کیا، اس پہ اتنی رقت تاری ہوئی، پھر چلا گیا، سجدے میں گر گیا اور روتا رہا کہ ہے کوئی وغیرہ پوچھنے والا بھی۔ اس کو اتنا احساس ہوا کہ مجھے تو نیا آدمی مجھے کوئی پوچھتا ہی نہیں، اس آدمی نے میری خیریت تک پوچھا، میں دعا بھی کیا، اس کے لیے دعا بھی کیا، جو اس کے پرابلم سے سنا ہم نے کہا دعا بھی مانگی، تنہائی میں بھی دعا کیا۔ اس لیے حقوق کی ادائیگی میں کل قیامت میں بہت بڑا نقصان اٹھا لیں گے، کس کا کیا ادب ہے، کس کے ساتھ کیسا رہنا چاہیے، کتنی خاموشی، کتنی گویائی، کتنا ادب، اور کیا کیا ان کے ساتھ کرنا چاہیے، یہ سب سیکھنے اور مانگنے کی چیز ہے، اور آج ہم مانگ لیں سب مل جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو کہنے سے زیادہ بعمل